السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفاس کے احکام اور اس کے ضروری مسائل پیش خدمت ہے۔ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادہ۔ نور العزا، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد سے نکلے۔ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بھی خون آ کر بند ہو سکتا ہے۔ لا حد لأقلہ۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت، نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھا کرتی تھیں۔ اس حدیث سے نفاس کی اکثر مدت کا پتہ چلتا ہے۔ اسقاط حمل کے بعد آنے والا خون کا حکم۔ کسی عورت کا بچہ گر گیا یا گرا دیا گیا تو 4 ماہ یا اس سے زیادہ حمل کو ساقط کرنے پر جو خون آئے گا وہ نفاس سمجھا جائے گا، اور اگر حمل 4 ماہ سے کم ہو تو یہ خون مسلسل 3 روز یا اس سے زیادہ 10 دن کے اندر آنے کی صورت میں حیض شمار ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے کم از کم 15 دن پاکی کی حالت رہی ہو، ورنہ یعنی 3 دن برابر خون جاری نہ رہا اور اس سے پہلے کامل طہر ہو، یا 3 دن جاری رہا لیکن اس سے پہلے کامل طہر نہیں تھا، یا 3 دن سے کم خون آیا جبکہ اس سے پہلے کامل طہر نہیں رہا، تو ان تینوں صورتوں میں یہ خون مستحاضہ ہوگا۔ آپریشن کے ذریعے ولادت پر نفاس کا حکم۔ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ کا آپریشن کر کے نکالا جائے تو اگر خون بچہ دانی سے بہا ہے تو وہ عورت نفاس والی کہلائے گی، اور اگر بچہ دانی سے پیشاب کے راستے سے خون نہیں بہا تو اس کو نفاس نہیں کہا جائے گا بلکہ ظاہری زخم پر محمول کیا جائے گا، مگر غسل بہرحال ضروری ہوگا۔ بچہ کٹ کر نکلے۔ اگر بچہ کا اکثر حصہ کٹ کر باہر آ جائے تو اس کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کہلائے گا، اور اگر بچہ کا 2-1 اعضاء کٹ کر باہر آئے ہو اور اکثر اعضاء ابھی اندر ہی ہوں تو اس وقت جاری ہونے والا خون استحاضہ ہوگا، اور اس حال میں بھی اس عورت پر نماز کا پڑھنا فرض ہوگا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کا خون کا تسلسل۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون مسلسل جاری ہو جائے تو اگر نفاس اور حیض اور طہر کے بارے میں عورت کی عادت متعین اور معلوم ہو تو اس کے مطابق عمل کرے، یعنی جتنے دن نفاس کا معمول ہو ان کو نفاس، اور جتنے دن پاک رہنے اور اس کے بعد حیض آنے کا معمول ہو ان کو پاکی اور حیض کے ایام سمجھے۔ اگر نفاس اور حیض کسی کی عادت کا بالکل پتہ نہ ہو تو 40 دن نفاس، پھر 20 دن پاکی اور پھر 10 دن حیض قرار دے گی۔ اگر نفاس کی مدت معلوم ہے مثلاً 15 دن مگر حیض اور پاکی کے ایام مجہول ہو تو 15 دن نفاس سمجھ کر 20 دن پاکی پھر 10 دن حیض کے شمار کرے گی۔ اگر نفاس کی مدت مجہول ہو مگر پاکی اور حیض کی عادت متعین اور معلوم ہو تو پھر 40 دن نفاس کے شمار کرے گی اور پھر متعین عادت پر عمل کرے گی۔ استحاضہ
سیلان الرحم کی بیماری میں مسلسل جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بشرطے کہ اس کو حیض یا نفاس قرار نہ دیا جا سکے۔ والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحیض۔ استحاضہ وہ خون ہے جو 3 دن سے کم یا 10 دن سے زائد حیض کی حالت میں آئے۔ ودم زاد على 40 في النفاس، اور 40 دن سے زائد نفاس کی حالت میں آئے، او زاد علی عادتها، یا اس کی عادت سے زائد آئے، یہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ استحاضہ کا حکم۔ استحاضہ عورت معذور شخص کے حکم میں ہے، لہٰذا جن ایام کے خون کو استحاضہ قرار دیا جائے ان ایام کی نمازوں کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ معذور کی طرح ہر نماز کے وقت کے لیے الگ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھتی رہے گی۔ اور استحاضہ کے زمانے میں شوہر کے لیے اس سے ہر طرح کا انتفاع حلال ہوگا۔ 9 سال سے کم عمر میں آنے والے خون کا حکم۔ لڑکیاں کم از کم 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، لہٰذا اگر 9 سال سے کم عمر میں خون آئے تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ 55 سال کی عمر کے بعد خون کا حکم۔ 55 سال کی عمر کے بعد عموماً حیض نہیں آتا، لہٰذا اس عمر کے بعد عورت کو اگر خون آئے تو پھر اس کا رنگ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ خالص خون کا رنگ ہو، یعنی خوب سرخ یا سیاہ، تو حیض ہے، اور اگر دوسرا کوئی رنگ ہو تو حیض نہیں، البتہ اس عورت کی عادت پہلے سے اس دوسرے رنگ کے خون آنے کی رہی تو اس رنگ کا خون بھی حیض شمار ہوگا۔ حالت حمل میں خون آنے کا حکم۔ اگر کسی عورت کو حالت حمل میں خون نظر آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، وہ اس کی وجہ سے روزہ اور نماز نہیں چھوڑے گی۔ لیکوریا کا حکم۔ مرض یا کمزوری کی وجہ سے نکلنے والا سفید مادہ وہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے پر لگ جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کو کبھی کبھار یہ مرض لاحق ہو تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ اور اگر اس مرض کی اتنی کثرت ہو جائے کہ کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل پائے تو پھر یہ عورت معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں 1 مرتبہ وضو کافی ہوگا۔ سفیدی نکلنے سے اسے بار بار وضو نہ کرنا پڑے گا، اور ایسی معذور عورت کے حق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ سمجھی جائے گی، اور یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہر نماز میں کم از کم 1 مرتبہ یہ عذر پایا جاتا رہے۔ حالت نفاس میں نماز روزوں کا حکم۔ حالت نفاس میں نماز تو بالکل معاف ہے، روزہ فی الحال رکھنا جائز نہیں، بعد میں ان ایام کی قضا لازم ہے۔ خون بند ہونے پر غسل میں تاخیر۔ حیض و نفاس کا خون اکثر مدت سے کم میں کسی نماز کے شروع وقت میں منقطع ہو تو افضل یہ ہے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تاخیر کرے تاکہ دوبارہ خون آنے کا احتمال نہ رہے۔ حالت نفاس میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں، اور قرآن کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ حالت نفاس میں جماع کرنا حرام ہے۔ نفاس کی حالت میں جماع کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانعت وارد ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا اس حالت میں جماع کو حلال سمجھنے والے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ نفاس کی وجہ سے بستر الگ
نہیں کرنا چاہیے بلکہ حسب معمول ساتھ لیٹنا چاہیے۔ اس حالت میں بستر الگ کرنا یہودیوں کا فعل ہے۔ حالت نفاس میں کھانا پکانا، آٹا گوندنا سب حلال ہے۔ ایسی عورت کے محض ہاتھ لگانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ نفاس کے کچھ احکام تھے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔